السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ مزاروں پہ جا جا کے چادر چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ علامہ حلیمی مرحوم یہ جو نظم میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں مسلمان کیا کیا شرکیہ اعمال کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں کرتے، اور مختلف قسم کی دلیلیں، مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے اور شبہات اپنے اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے دلائل کا اور شبہات کا جائزہ لیں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ میری بات غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جہاں تک آپ حق جانتے ہیں تو باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ ساتھ باطل کو اور جھوٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ حق کا دفاع اور حق کی طرفداری نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھ جائیں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں پہچانا تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ ہم اسلام کو پہچانتے ہیں تو جاہلیت کو بھی جاننا چاہیے کہ جاہلیت کن کے راستوں سے اور کس کس بہانے سے اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، آج کے وہ مسلمان بھائی جو قبروں اور مزاروں پر جا کر کے اولیاء سے دعائیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے شرک اعمال کرتے ہیں، جب انہیں روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید کی یہ جو لوگ دلیل دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ان سارے انبیاء کی قوموں نے یہی دلیل دی تھی، یہی دلیل دی انہوں نے اپنے نبیوں سے، انہوں نے یہی کہا۔ جب جب نبی نے انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا سے روکا تو سارے مشرکین نے اپنے جو ہے قوم کے نبی کو یہی دلیل دی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے کسی قریے میں ڈرانے کے لیے بھیجے، إِلَّا قَالَ مَتْرُفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، تو اس گاؤں اور قریہ کے مالدار اور کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو صاحب انہی کے راستے پر چلیں گے۔ چنانچہ اپنے باپ دادا کی تقلید کو وہ لوگ دلیل بناتے تھے، اور ایسے تمام لوگ باپ دادا کی تقلید کو دلیل بناتے جن کے پاس کوئی سچی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، کیا یہ لوگ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا لا علم رہے ہوں اور ان کے پاس ہدایت نہ رہی ہو؟ اگر ہدایت پر ہوں، سچی بات کی طرف ہوں، تب کوئی بات نہیں، تقلید کرو، لیکن اگر باپ دادا ہی گمراہ ہوں، باپ دادا ہی جاہل ہوں، کیا تب بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جن کے باپ دادا نیکی پر تھے، دین پر تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتبعت ملت آبائی ابراہیم، کہ میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا کی ملت کی، ابراہیم کی، اسحاق کی اور یعقوب کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا یہ بھی کہنا ہے، ایک شبہ یہ بھی ہے کہ ہم جن اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں، جن کو آپ شرک کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر الہی ہے، یہ اللہ کی خواہش کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہ رہا ہے، اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی شبہہ مکہ کے مشرکین اور کافر بھی پیش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 148 میں، سیقول الذین اشرکوا، کہ ان قریب وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں کہیں گے کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے صاحب۔ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مشیت ہے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ دوسری جگہ سورہ نحل آیت نمبر 35 میں فرمایا، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کو نہ پوچھتے۔ یہ کچی اور باطل دلیل ہے۔ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں چکھاتا؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کو سخت عذاب دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک برباد کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو انسان کو راستہ بتا دیا، اب وہ چاہے شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا، چاہے سیدھے راستے پر چلے یا غلط راستے پر، انسان کو ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ پھر جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کی دعوت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچو، شرک سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ سارے انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو اس لیے بھیجے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک نہ ہو، اور پھر خود شرک پر راضی ہو جائے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ تیسرا شبہ، یہ لوگ ان حدیث کا سہارا لیتے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم اس کے لیے حرام ہے۔ کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، پھر ہم کیسے مشرک ہو گئے، ہم جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیث میں جن میں جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا، اس سے وہ شخص مراد ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی پر اس کی موت آئی اور شرک کر کے اس نے کلمے کی مخالفت نہیں کی۔ اس کلمے کے اقرار میں دو باتیں ہیں، ایک تو لا الہ، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی سب کا انکار کرو، اور الا اللہ، ایک اللہ کو معبود مانو، یعنی اللہ کے ماں سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرو اور ایک اللہ کا اقرار کرو۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو ہم نے لا الہ الا اللہ گویا کہ کہا ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، اور یہ بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر جب نماز سے باہر جاتے ہیں تو قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، مردوں سے مدد مانگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکت کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم نماز میں جس بات کا اقرار کرتے ہیں اس کے خلاف نماز سے باہر کرتے ہیں، تو کہاں یہ لا الہ الا اللہ اور توحید کا اقرار ہے؟ اسی طریقے سے یہ لوگ ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں
کہ آپ لوگ ہمارے ان اعمال کو شرک کہتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے امت میں شرک نہیں داخل ہوگا۔ اس لیے اولیاء اور صالحین کی قبروں پر ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ میں دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں یہود و نصارہ کے مشابہ اعمال پائے جائیں گے، یعنی اس امت کے لوگ ایسے ایسے اعمال کریں گے جو یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ واضح رہے، اور ہمارے آج کل کے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا ایک یہود و نصارہ کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے راہبوں کو اور اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ چنانچہ کہا تھا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی پیروی ہر بات میں کرو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی ہر بات میں کرو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت میں سے ایک قبیلہ مشرکوں سے نہیں مل جائے گا، اور جب تک اس امت کے کچھ گروہ بتوں کو نہیں پوجنے لگیں گے۔ یہ بھی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی لوگ شرک کریں گے اور شرک کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ قبر نبیوں کو جو ہے کہ قبروں کی پوجا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت کے لوگ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔